السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکایات و واقعات کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ تو ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ اور بہترین حکایت لایا ہوں، جسے سننے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ معافی کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، اور معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ معافی مانگنا ایک بہادری کا کام ہے اور ایک بہت ہی بہترین چیز ہے۔ تو اس حکایت کو دیکھنے کے لیے ویڈیو دیکھتے رہیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا آئیکن پریس کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ شکریہ۔ تو چلیے اب ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو چلیے حکایت شروع کرتے ہیں۔ مس غزالہ اردو کی استانی تھیں۔ ایک مرتبہ جب ان کی جماعت میں شور ہو رہا تھا تو ہیڈ ماسٹر صاحب وہاں سے گزرے اور مس غزالہ کو باہر بلا کر ان سے کوئی بات کی۔ مس غزالہ اپنی نرم مزاجی کی وجہ سے جماعت میں نظم و ضبط بہتر نہیں رکھ سکی تھی، اس لیے ہیڈ ماسٹر نے بچوں سے کہا کہ وہ مس سے زبانی اور تحریری معافی مانگیں اور آئندہ نظم و ضبط برقرار رکھنے کا وعدہ کریں۔ بچے ایک ایک کر کے آتے گئے اور اپنے اپنے انداز میں مس غزالہ سے معذرت کرتے گئے۔ مس غزالہ نے تحریری معافی کے لیے ایک دن کی مہلت بھی دے دی۔ انہیں علم تھا کہ کینٹین کے مالک حشمت کا بیٹا ہاشم ان سے معافی مانگنے نہیں آیا تھا، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ ہاشم یوں تو شریف اور تمیزدار لڑکا تھا، مگر پڑھائی میں بہت اچھا نہ تھا۔ اسے حشمت کی وجہ سے اسکول میں داخلہ اور فیس میں رعایت بھی دی گئی تھی۔ اگرچہ بچے ہاشم کو احساس نہ دلاتے تھے کہ وہ ایک غریب لڑکا ہے، مگر ہاشم کو خود ہی احساس تھا کہ وہ غریب ہے اور وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو ماں نے اس سے اسکول کی مصروفیات کے بارے میں پوچھا۔ ہاشم نے مس غزالہ کا واقعہ سنایا تو وہ بولیں، مجھے امید تھی کہ تم نے سب سے پہلے جا کر معافی مانگی ہوگی۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ہاشم نے پوچھا۔ اس لیے کہ میرا بیٹا بہت بہادر ہے، ماں نے پیار سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے جواب دیا۔ کیا معافی مانگنا بہادری کا کام ہے؟ ہاشم نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، بہت بہادری والا کام ہے، ماں نے زور دے کر کہا۔ مگر اماں، میں یہ کام نہیں کر سکا، ہاشم نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا۔ کیوں؟ ماں نے پوچھا۔ اس لیے کہ میں کبھی شور نہیں کرتا، اور اس لیے بھی کہ مجھے معافی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آخرکار ہاشم نے سچ بتا دی کہ اسے معافی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس بات پر ماں چند لمحے تک اپنے بیٹے کو دیکھتی رہیں اور پھر ایک سرد آہ بھر کر بولیں، تم پوچھتے تھے نا کہ ہم جنت نظاروں والا اپنا گاؤں چھوڑ کر شہر میں کیوں آ پڑے ہیں، تو سنو، یہ بھی ایک معافی نہ مانگنے کی وجہ سے ہے۔ معافی؟ کیسی معافی؟ ہاشم نے حیرت سے پوچھا۔ سنو بیٹا، جب تم 3 سال کے تھے تب تمہارے بابا اپنے کھیتوں میں کام کرتے تھے، خوب آمدنی ہوتی تھی۔ ہمارے پاس 2 بیل تھے، وہ جوڑی بہت اہم تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ پڑوسیوں کی بکریاں ہمارے کھیتوں میں گھس گئیں اور مکئی کی تیار فصل تباہ کر دی۔ تمہارے بابا غصے میں آ گئے، پڑوسی بھی آ گیا اور اس نے کہا کہ وہ نقصان کی تلافی کرے گا، مگر تمہارے بابا نے اسے دھکا دیا اور وہ گر گیا اور اس کی پگڑی گر گئی۔ اس بات پر بڑا ہنگامہ ہوا، تو اس لیے اس بات پر جرگہ بٹھایا گیا۔ جرگے میں فیصلہ ہوا کہ پڑوسی نقصان کا ہرجانہ بھرے گا اور تمہارے بابا اس سے معافی مانگیں گے، مگر انہوں نے کسی کی نہ سنی اور معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ آخر جرگے نے ان پر 2 بیلوں کا جرمانہ کر دیا اور وہ لوگ ہمارے بیل لے گئے۔ پھر ہمارے برے دن شروع ہو گئے۔ ہل چلانے کے لیے بیل کبھی کسی سے لیتے تو کبھی کسی سے، کبھی کوئی کسی شرط پر اپنا بیل دیتا تو کوئی کسی شرط پر۔ آخر آمدنی کا یہ بڑا ذریعہ چھوٹ گیا۔ گھر کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ہم لوگ مجبور ہو کر یہاں آ گئے شہر میں، اور یوں بس دال روٹی پر گزارا کر رہے ہیں، اپنے گاؤں سے دور پڑے ہیں۔ ہمارا پڑوسی ظالم تھا۔ جب ہاشم کی ماں سانس لے رہی تھی تو ہاشم نے غصے سے کہا، نہیں، اس کا کہنا تھا کہ جب بھی حشمت خان یعنی کہ ہاشم کا باپ معذرت کرے گا وہ بیل واپس دے دے گا۔
ظلم تو یوں سمجھو کہ ہم اپنی جانوں پر کرتے ہیں، اس کی ماں نے کہا۔ ماں نے کہا تو ہاشم اپنی ماں کا چہرہ تکتا رہ گیا۔ پھر ہاشم ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ ماں اس کے بالوں کو پیار سے سہلاتے ہوئے بولی، میرے بچے، جو لوگ معذرت کرنا سیکھ جاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تم بہادر بنو، لوگوں سے معافی مانگا کرو اور ان کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے ان کو کھلایا پلایا کرو۔ ماں نے بات بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ مٹھائی دے کر بھی تم اپنی بات کو اور مؤثر بنا سکتے ہو اور اچھے طریقے سے معذرت کر سکتے ہو۔ بیٹا، تم اپنی معافی کو اپنی طاقت بنا لو۔ ہاشم نے یہ سب باتیں سنی اور رات کو سکون سے سویا۔ صبح وہ اٹھا تو اس کی شخصیت ہی بدل چکی تھی۔ شہر بھی گاؤں کی طرح پیارا ہے، یہاں لوگ کتنی آسانی سے ایک دوسرے سے معذرت کر لیتے ہیں، ہاشم نے من ہی من میں سوچا۔ ہاشم اپنی بدلی ہوئی سوچوں کے ساتھ اسکول پہنچا۔ مس غزالہ کا پیریڈ آیا، وہ آئیں، انہوں نے سب کی طرف دیکھا۔ ہاشم نے ہاتھ اٹھایا تو انہوں نے اسے بولنے کی اجازت دے دی۔ ہاشم اپنی جگہ سے اٹھ کر بولا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، کل اپنی شرمندگی کے باعث معافی نہیں مانگ سکا۔ آپ میری روحانی والدہ ہیں، آپ ناراض ہو گئیں تو کوئی مجھ سے راضی نہ ہوگا۔ یہ کچھ مٹھائی میں اپنے پاس سے لایا ہوں آپ سے معذرت کرنے کے لیے۔ ارے نہیں، اس کی کیا ضرورت تھی، مس غزالہ نے کہا، لیکن اس نے بات بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ لیکن اب تم ہاشم بیٹا، اب تم لائے ہو مٹھائی تو میں ضرور چکھوں گی۔ انہوں نے ہاشم کے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ لیا، کھول کر خوشی سے بولی، او میری پیاری برفی، میری پسندیدہ برفی، ہم سب مل کر کھائیں گے۔ اس دن سب کی نظروں میں ہاشم کی عزت اور بڑھ گئی، اور جب یہ بات اس کے بابا کو پتہ چلی تو وہ بہت خوش ہوئے اور بولے، باپ جو کام نہ کر سکا بیٹے نے کر دکھایا، کیونکہ میں جاہل تھا اور میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے۔ بولو آج کیا مانگتے ہو، باپ نے کہا۔ آپ میری بات مانیں گے، ہاشم نے پوچھا۔ ہاں، میں نے زبان دی ہے، حشمت نے حتمی لہجے میں کہا۔ ہاشم نے ایک نظر باپ کے چہرے پر ڈالی اور پھر بولا، اس مرتبہ جب ہم گرمیوں میں گاؤں جائیں گے تو آپ اپنے دوست سے معذرت کریں اور اعتراف کر لیں کہ آپ کی وجہ سے ان کی بےزتی ہوئی، اور بدلے میں آپ ان سے کچھ بھی نہ لیں۔ حشمت خان نے حیرت سے اپنی اہلیہ کی طرف دیکھا، پھر ہاشم کو اپنی باہوں میں لے کر بولے، ہاں بیٹا، میں ضرور ایسا ہی کروں گا، یہ بوجھ ضرور اتاروں گا۔ تو ناظرین گرامی، یہ تو تھا ایک خاندان کا واقعہ جو معاف نہ کر دینے کی وجہ سے کافی زیادہ مشکلوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو معافی نہ مانگنے کی وجہ سے ہماری دنیا حقیقی میں بھی بہت سے لوگ مسائل میں ہیں، بہت سے گہرے رشتے صرف معافی نہ مانگنے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، بہت سے لوگ معافی نہ مانگنے کی وجہ سے نقصان میں ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں معافی مانگنے کو برا قرار دیا جاتا ہے، مطلب ہمارے معاشرے میں جو معافی مانگتا ہے اسے چھوٹا سمجھا جاتا ہے، جو کہ بالکل ہی غلط ہے۔ اصل میں جو شخص معافی مانگتا ہے وہ ہمیشہ ایک بڑے دل کا اور اچھا آدمی ہوتا ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عفو درگزر سے کام لیتے تھے، وہ تو بہت ہی زیادہ معاف کر دیتے تھے۔ جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو وہاں تو ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ دشمن تھے، وہاں تو ان کے رشتہ داروں کے قاتل بھی تھے، اور وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے بھی بہت ستایا، بہت ٹارچر کیا، اور مدینہ جانے کے بعد بھی بہت ٹارچر کیا، بہت سی جنگیں لڑیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو فتح کرنے کے بعد انہوں نے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے تمام مکے والوں کو معاف کر دیا، اور یہ دیکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو دیکھتے ہوئے، اس نرم مزاجی کو دیکھتے ہوئے تمام مکہ کے کافر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اس واقعے سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاف کر دینا کتنا بڑا عمل ہے۔ بے شک معاف کر دینا تو ہمارے رب کریم، ہمارے اللہ کا بھی صفت ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ ہمارا رب غفور الرحیم ہے، ہمارا رب معاف کر دینے والا ہے، وہ تو معاف کر دینے والا ہے، لیکن ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ اور ہم فی الحال بات کر رہے ہیں معافی مانگنے کی۔ تو دوستوں، ویڈیو تو
مجھے زیادہ اچھی بنانی نہیں آتی کیونکہ میں کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں، لیکن میں ویڈیوز بناتا ہوں کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں علم شعور کی بہت کمی ہے، تو اس لیے میں ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ آگاہی پھیلے، تاکہ لوگوں میں اویئرنیس یعنی کہ علم شعور پھیلے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ویڈیوز سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے یا میرے ویڈیوز فائدے کا باعث بنتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔